قرآن پاک کی ابتدا سورۃ الفاتحہ سے ہے۔ قرآن یہ قرأ سے ہے۔ قرأ کا معنی ہوتا ہے جمع کرنا، پھر اس کو استعمال کیا گیا پڑھنے کے معنی میں، کیونکہ پڑھتے وقت بھی لفظ جو ہوتے ہیں وہ جمع کیے جاتے ہیں۔ تو قرأ کا معنی پڑھنا، اور قرآن کا معنی پڑھی جانے والی کتاب۔ یہ نام قرآن کا خود اسی قرآن میں کئی مقامات پر آیا ہے۔ قرآن کا دوسرا نام فرقان ہے۔ فرقان کے لفظی معنی ہیں حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کرنے والی کتاب۔ قرآن کا تیسرا نام تذکرہ، یہ بھی قرآن مقدس میں آیا ہے۔ تذکرہ کا معنی ہوتا ہے یاد دہانی، نصیحت۔ یہ قرآن بھی یاد دہانی کراتا ہے۔ اسی طرح قرآن کا معنی ہدایت، ہدایت کے معنی رہنمائی۔ یہ قرآن زندگی کے ہر موڑ اور مشکلات میں رہنمائی کرتا ہے کہ لوگ کس طرح مسئلہ حل کر کے زندگی گزاریں۔ اسی قرآن کا معنی نور بھی ہے، یہ قرآن کا نام نور بھی ہے۔ تو نور کا معنی ہوتا ہے روشنی۔ قرآن ایک ایسی روشنی ہے جس کے ذریعے انسان کی روح اور قلب، انسان کی روح اور دل روشن ہو جاتے ہیں۔ قرآن کا نام بصائر بھی ہے۔ تو بصائر کا معنی وہ چیز جو دل میں روشنی پیدا کرے۔ بصیرت کی جمع ہے بصائر۔ تو وہ چیز، بصیرت وہ چیز ہوتی ہے جو دل میں روشنی پیدا کرتی ہے۔ تو بصیرت کا معنی دل کی روشنی، تو یہ قرآن بھی دل کی روشنی ہے۔ قرآن کا ایک نام روح بھی ہے۔ روح کا معنی وہ چیز جو زندگی دے۔ قرآن پاک اس لحاظ سے روح ہے کہ اس کے ذریعے روحانی زندگی انسان کو نصیب ہوتی ہے، گمراہی سے انسان نکل جاتا ہے۔ تو یہ قرآن روح بھی ہوا۔ قرآن کا نام رحمت، یہ بھی استعمال ہوا ہے۔ رحمت کا معنی مہربانی اور شفقت۔ جو قرآن سے جڑ جاتے ہیں، رحمت الہی ان کی زندگی میں خود بخود شامل ہو جاتی ہے۔ تو یہ رحمت کا ذریعہ ہے۔ قرآن کا نام شفا بھی ہے۔ شفا کا معنی ہوتا ہے بیماری سے نجات اور آرام۔ قرآن پاک روحانی بیماریوں سے شفا دیتا ہے، دل کو تمام تر روحانی بیماریوں سے نکال دیتا ہے۔ قرآن کا نام موعظۃ، موعظہ، یہ بھی بیان کیا گیا ہے۔ موعظہ یہ واعظ سے ہے، یعنی واعظ و نصیحت والی باتیں۔ نصیحت آمیز گفتگو کو موعظہ یا واعظ کہتے ہیں۔ قرآن کے واعظ سے جہالت دور ہو کر اچھی باتیں دل میں اور دماغ میں پیدا ہوتی ہیں۔ قرآن کا نام تبیان، تبیان یہ بیان سے ہے بمعنی بہت زیادہ وضاحت۔ یہ بیان ہے۔ قرآن ہر چیز کی خوب وضاحت کرتا ہے۔ تو قرآن کا ایک نام قیم بمعنی نگرانی اور حفاظت۔ تو نگرانی اور حفاظت پر قائم چیز کو قیم کہتے ہیں۔ قرآن غلط چیزوں سے جدا کر کے انسان کی نگرانی اور حفاظت کرتا ہے۔ نگران اور محافظ کو قیم کہتے ہیں۔ قرآن میں مردوں کو بھی عورتوں کا محافظ اور نگران کہا گیا ہے۔ الرجال قوامون علی النساء والی آیت کے اندر۔ تو مرد بھی عورتوں کے محافظ اور نگران ہوتے ہیں۔ تو قرآن کا بہرحال قرآن کا نام قیم بمعنی نگرانی اور حفاظت پر قائم چیز۔ اسی طرح قرآن کا نام احسن الحدیث، یہ بھی بیان کیا گیا ہے، یعنی اچھی باتیں۔ قرآن اللہ پاک کا کلام ہے، اس لیے یہ احسن الکلام یا احسن الحدیث ہے۔ یہ قرآن بے مثل ہے، بے مثال کلام ہے۔ بے مثل اور بے مثال کلام ہے۔
اس سے بہتر کلام یا اس کے برابر کا کائنات میں کوئی کلام ہو ہی نہیں سکتا، تو اس لیے اس کو احسن الحدیث کا نام بھی دیا ہے، احسن الکلام بھی اس کا نام ہے۔ اسی طرح قرآن کا نام مثانی بھی ہے۔ مثانی کا معنی دہرائی جانے والی چیز۔ اس کی آیات بھی ملتی جلتی بھی ہیں ایک دوسرے سے اور بار بار دہرائی جاتی بھی ہیں۔ اس کی تلاوت بھی زیادہ کی جاتی ہے، اس کو پڑھا بھی زیادہ جاتا ہے۔ تو یہ معنی ذہن میں رکھیں قرآن کے نام اور ان کے معنی۔ تو قرآن کے ناموں میں سے ایک نام برہان بھی ہے۔ برہان کا معنی ہوتا ہے دلیل۔ تو یہ قرآن توحید پر بھی دلائل پیش کرتا ہے، شرک کے رد پر بھی دلائل پیش کرتا ہے، وقوع قیامت پر بھی دلائل پیش کرتا ہے، اور اس کے علاوہ باقی دنیاوی امور پر بھی، عقائد مسائل پر بھی قرآن میں بے شمار دلائل موجود ہیں۔ تو اسی طرح اس قرآن کا نام الکتاب بھی ہے۔ تو الکتاب کا معنی لکھی ہوئی چیز۔ قرآن بھی ایک ایسی لکھی ہوئی کتاب ہے جس کا مقام بلند اور بالا ہے، سب سے، جو ہر عیب اور غلطی اور نقص سے پاک کتاب ہے، اسی لیے یہی ایک خاص کتاب ہے، یہی الکتاب ہے۔ اسی طرح قرآن کا نام ذکر بھی ہے۔ ذکر کا معنی ہوتا ہے وہ علم جس کے ذریعے انسان میں یادداشت پیدا ہوتی ہے۔ ذکر وہ علم جس کے ذریعے انسان میں یادداشت پیدا ہوتی ہے۔ یا ذکر کا دوسرا مطلب، دوسرا معنی بھی لے سکتے ہیں ہم۔ ذکر کا دوسرا مطلب ہے، دوسرا معنی ہے وہ چیز جس کے ذریعے اللہ پاک کا قرب حاصل ہو۔ تو قرآن بھی اپنے پڑھنے والوں کو رب کے ساتھ جوڑ دیتا ہے، اس لیے اپنے رب کا کثرت سے ذکر کرو، اور اس ذکر میں قرآن کی تلاوت سب سے پہلے ہے۔ تو یہ قرآن کے چند نام اور ان کا تھوڑا سا مختصر جو ہے ہم نے ترجمہ کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن کے ان ناموں کے ساتھ جڑنے کی اور خود قرآن کے ساتھ جڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کو دن دگنی رات چگنی اللہ تعالیٰ ترقی نصیب فرمائے، اور اس ترقی میں تھوڑا سا حصہ ہمارا بھی شامل ہو جائے۔ ہماری اولادوں کو بھی اپنے قرآن کے لیے قبول فرمائے، ہمیں بھی، اور دنیا میں موت کے وقت، قبر میں، حشر میں، جنت میں ہمیں قرآن کا اللہ تعالیٰ اپنا قرب نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔